اب پھر رفع الیدین پر آتے ہیں کہ رفع الیدین میں صحیح حدیثیں کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ رفع الیدین میں ہم حدیثیں نہیں چھوڑتے. ہم رفع الیدین کے بارے میں یہی بات کہتے ہیں جو امام مالک نے ہاتھ باندھنے کے بارے میں بات کی ہے. امام مالک کہتے ہیں ہاتھ باندھنے کی حدیثیں لائے ہیں، لیکن کہتے ہیں مدینہ میں ہم نے دیکھا کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نبی نے آخری عمر میں ہاتھ باندھنا چھوڑ دیے تھے، ورنہ یہ سارے مدینہ والے ہاتھ باندھنا نہ چھوڑتے. تو یہ ویلڈ پوائنٹ ہے. تو بالکل یہی ہمارا رفع الیدین کے بارے میں ہے. بھائی نبی نے کیا ہے رفع الیدین، کون منع کر رہا ہے؟ لیکن دو سردوں کے درمیان بھی تو کیا ہے نا. تو بھائی جیسے وہ چھوڑ دیا نبی نے تو باقی بھی چھوڑ دیا. کیا دلیل ہے؟ مدینہ والوں اور کوفہ والوں کا عمل. اہل کوفہ کے بارے میں صحیح سند سے ہے کہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، اور مدینہ والوں کے بارے میں امام مالک کی گواہی ہے کہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. تو وہ سارے حدیث کے منکر ہو گئے. تو نبی کی آخری نماز تو کوفہ اور مدینہ ہی میں گئی ہے. کوفہ میں اس لیے کہ حضرت عمر نے عبداللہ بن مسعود کو کوفہ بھیجا، پھر حضرت علی نے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا، 1400 صحابہ کو لے گئے. تو علم کا مرکز کوفہ اور مدینہ یہ دو جگہ تھی. تو جب صحیح سند سے ثابت ہو گیا کہ کوفہ والے بھی نہیں کر رہے اور مدینہ والے بھی نہیں کر رہے، تو اٹ مینز کہ نبی نے آخر میں یہ عمل چھوڑ دیا. تو اور سب سے بڑی بات، امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ترمذی. امام ترمذی جب رفع الیدین کرنے کی حدیث لے کر آئے تو کہنے لگے وہ بھی یقول بعض اہل العلم من اصحاب النبی، یہی بعض صحابہ کا قول ہے اصحاب علم ہے کہ رفع الیدین کرنا چاہیے. لیکن جب رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث لے کر آئے عبداللہ بن مسعود کی تو کہتے ہیں وہ بھی یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی، یہی صحابہ میں بہت سارے اہل علم صحابہ کا مذہب ہے. یہ کسی حنفی کی گواہی نہیں ہے، یہ امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی کی گواہی ہے. سمجھتے ہو؟ اور امت کی میں من حیث الامہ اگر دیکھا جائے، اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، سنیوں کی جو قرآن و سنت کو حجت مانتے ہیں، تو ہر دور میں رفع الیدین نہ کرنے والے کرنے والوں سے زیادہ رہے ہیں. تو امت اتنی بڑی گمراہی پہ کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ لہذا ہمارے خلاف وہ حدیثیں پیش کرنا بخاری کی کہ دیکھو نبی نے رکوع میں جاتے ہوئے کیا ہے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا ہے رفع الیدین، یہ حدیثیں ہمارے خلاف اس لیے حجت نہیں ہے کہ ہم ان حدیثوں کے منکر نہیں ہیں. ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ نبی نے کیا ہے، نبی نے نہیں کیا. ہمارا یہ دعویٰ ہے بھائی کیا ہے، چھوڑ دیا ہے آخر عمر میں، اور اس پہ قرائن ہے، بہت واضح قرائن ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ کیا تو دو سردوں کے درمیان بھی ہے نا. سنن نسائی کی بالکل صحیح حدیث ہے. علامہ ناصر الالبانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. اور کمال کی بات یہ کہ علامہ ناصر الالبانی اس حدیث کی بیس پہ دو سردوں کے درمیان رفع الیدین کے قائل بھی تھے. تو ہم اہل حدیث سے کہتے ہیں جو ان دو سردوں کے درمیان آپ رفع الیدین کیوں نہیں کرتے، جو اس کا جواب ہے وہ باقی رفع الیدین میں بھی ہمارا وہی جواب ہے. اب یہ مسئلہ اتنا سنگین نوعیت کا نہیں ہے کہ رفع الیدین پہ میں اتنا ٹائم لگاؤں، لیکن ہمارے اہل حدیث بھائیوں نے اس کو ایسا ایمان کفر کا مسئلہ بنا دیا ہے. ایمان کفر کا مسئلہ تو بنایا انہوں نے، ہم نے تھوڑی بنایا مسئلہ. ہم تو صرف جواب دے رہے ہیں کہ ہم اتنے بے وقوف ہیں نہیں جتنے آپ کو نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ویسے بھی ایک بات بتاؤں، امام حنیفہ کی رائے اگر کہیں کمزور تھی نا تو ان کے شاگردوں نے ان کی مخالفت کی ہے اس میں. تو جن مسئلوں میں امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے امام حنیفہ کی موافقت کی ہے وہ بہت مضبوط قول ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود مجتہد تھے. 1/3 مسائل میں کہا جاتا ہے، 1/3 یا 2/3 جس میں امام ابو یوسف اور امام محمد نے امام حنیفہ کی مسائل میں خلاف گئے ہیں. تو جن مسائل میں یہ تینوں امام جمع ہو جائے نا تو یہ بہت مضبوط رائے ہوتی ہے. پھر تو رفع الیدین نہ کرنے میں امام محمد کا بھی وہی موقف ہے اور امام ابو یوسف کا بھی وہی موقف ہے جو امام حنیفہ کا موقف ہے. ان کے تو سفر بھی مکہ مدینہ ہوئے تھے اس دور میں، یہ سب امام مالک سے مل کے آئے ہیں. وہاں جا کے تابعین تبع تابعین کی نمازیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. ان کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کو رفع الیدین کی حدیث ہی نہیں ملی ہوگی، او بھائی صاحب یہ ان دور کے لوگ ہیں جو تابعین کو نمازیں پڑھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. امام حنیفہ تو تابعی تھے، اور چلو نہیں فرض کر لو تابعی نہیں تھے تو تابعین کو تو دیکھا تھا نا آپ نے. ہزاروں تابعین جو صحابہ کے شاگرد تھے ان کو اپنی آنکھوں سے نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا ان لوگوں نے. یہ تو سندوں کے محتاج ہی نہیں تھے، ان کا تو علم مشاہدے پر مبنی تھا. تو اس مسئلے کو اہل حدیث نے بہت بڑھا لیا، رفع الیدین کے مسئلے کو ایمان کفر کا مسئلہ بنا لیا ہے. تو ٹھیک ہے اختلافی مسئلہ ہے، آپ کر لو، ہمیں کوئی پابندی نہیں ہے. جو نہیں کر رہا تو اس کو آپ یہ کہنا کہ سنت کا منکر ہے، اندھا مقلد ہے، تو یہ آپ کی باتیں ہیں جو آپ کے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں. علمی دنیا میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دوسرا اس میں گڑبڑ ایک یہ بھی کرتے ہیں کہ اہل حدیث لوگ امام بخاری کی ایک الگ سے رسالہ ہے جزء رفع الیدین، وہ بخاری نہیں ہے. جیسے الادب المفرد امام بخاری کا ایک الگ رسالہ ہے، اس کی حدیثیں بخاری کی ٹکر کی نہیں ہے، وہ ایک الگ رسالہ ہے، اس میں صحیح بھی ہے، ضعیف بھی ہے، حسن بھی ہے، ہر طرح کی ہے. تو اسی طرح امام بخاری کا ایک رسالہ ہے جزء رفع الیدین، وہ بخاری نہیں ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کی حدیثیں جب وہ پیش کرتے ہیں تو اس پہ بھی بخاری کا لیول لگا کے چلا دیتے ہیں کہ دیکھیں امام بخاری نے یہ روایت نقل کی ہے. لوگ سمجھتے ہیں بخاری میں، حالانکہ وہ بخاری میں نہیں ہوتی، وہ ایک الگ رسالہ ہے امام بخاری کا جو بخاری کے ٹکر کا نہیں ہے، اس میں ہوتی ہیں وہ.